الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق و مالک ہیں، وہی رازق اور قادر مطلق ہے۔ مالک الملک نے انسانیت کی تخلیق فرمائی اور پھر اس کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء و رسل کا ایک خوبصورت تسلسل قائم فرمایا۔ ہر نبی اور پیغمبر نے اپنی اپنی قوم کی تربیت فرمائی اور انہیں اس بات کی خبر دی کہ ایک زندگی ہے جس کے ایام گنے چنے ہیں، اس کے بعد ایک دوسری جگہ منتقل ہونا ہے، وہاں بھی کچھ وقت گزارنے کے بعد اللہ ذوالجلال کے سامنے پیش ہونا ہے، اور زندگی کے گنے چنے ایام میں جو بھی نیک عمل کیے ہوں گے اس کا بدلہ ملے گا، اور جو برے اعمال کیے ہوں گے اس کی سزا ملے گی۔ انبیاء اور رسل نے اپنی ذمہ داری بڑے خوبصورت انداز سے پوری کی۔ آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو سید البشر بھی ہیں، خاتم النبیین بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر قرآن مجید کو نازل کیا اور قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے اسے دستور اور آئین بنایا، اور قیامت تک آنے والی انسانیت جو بھی سوچے گی، جو بھی چیز ان کے دل میں پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب قرآن میں بھی دیا اور اپنے پیغمبر کی زبان پہ بھی جاری کیا۔ عالم برزخ یہ کون سا عالم ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ عالم برزخ میں عذاب ہوگا یا نہیں ہوگا، اور اگر ہوگا تو کن وجوہات کی بنیاد پہ ہوگا، اور اگر کوئی اس عذاب سے بچنا چاہتا ہے تو اس کے کون کون سے طریقے ہیں؟ انسان کی روح جب پرواز کر جاتی ہے تو کہاں جاتی ہے؟ آیا قبر میں روح واپس لوٹائی جاتی ہے یا نہیں؟ یہ عذاب صرف جسم کو ہوتا ہے یا صرف روح کو ہوتا ہے یا دونوں کو ہوتا ہے؟ یہ وہ بکھرے ہوئے سوالات عام لوگوں کے اذہان میں ہوتے ہیں۔ مومن کے لیے یہ بختوری اور خوش نصیبی ہے کہ ان تمام قسم کے سوالات کے جوابات
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھا دیے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت جس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے، انبیاء نے اسے بیان کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی وہ حکمت جس کے بارے میں بیان نہیں کیا، مومن کا بھی رویہ یہ ہونا چاہیے، اس پر ایمان لے آئے کہ مالک الملک نے اگر اسے چھپایا ہے تو اس میں بھی کوئی راز ہوگا۔ اس حکمت کو جاننے، اس کی کنہ اور ٹو میں جانا، کی راستے میں چلے جانا، یہ مومن کے لیے پریشانی کا باعث بنے گا۔ تو آئیے آج ہم جس عنوان پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں کہ عالم برزخ کیا ہے اور برزخ کس کو کہتے ہیں اور اس کی حقیقت کیا ہے، کون کون سے لوگ ہیں جنہوں نے اس کے بارے میں کچھ بولا اور صحیح بات کیا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم برزخ کے متعلق جو عذاب کی بات، جو فتنے کی بات کی ہے، وہ کیا ہے اور کس وجہ سے عالم برزخ میں عذاب ملتا ہے، اور کون سے طریقے ہیں جس سے انسان عالم برزخ میں آزمائش اور فتنے سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ تو ہم ترتیب کے ساتھ ان باتوں کو پیش کریں گے۔ سب سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا ہے۔ اللہ عز و جلال کی حکمت کے تابع ہی ہر چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نفس کے لیے 4 گھر بنائے ہیں۔ ہر گھر دوسرے گھر سے بڑا ہے۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے، اللہ اسے عدم سے وجود بخشتے ہیں، تو سب سے پہلے وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ یہ بہت چھوٹا سا گھر جو انسان کے لیے ہوتا ہے، جہاں اندھیرا بھی ہے، جہاں وہ چھوٹا سا گھر اس کے لیے مشکلات بھی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تابع وہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ ماں کے پیٹ سے دنیا میں آ جاتا ہے۔ یہ اس کا دوسرا گھر ہے۔ اس گھر میں اس کی نشو و نما ہوتی ہے۔ اس گھر میں رہ کر وہ خیر کے کام کرتا ہے۔ اس گھر میں رہ کے سعادت کے اسباب اختیار کرتا ہے۔ اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس گھر میں رہ کر برائیاں کرتے ہیں اور بدبختی کے اسباب اختیار کرتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے اس دوسرے گھر سے انسان تیسرے گھر کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، جس کو برزخ کہا گیا ہے۔ یہ دوسرے گھر سے بھی زیادہ بڑا گھر ہوتا ہے وقت کے اعتبار سے، بلکہ پہلے دونوں گھروں سے وقت کے اعتبار سے زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ دیکھیے، ماں کے پیٹ میں تو 9 مہینے گزارے، دنیا میں 60 سے 70 سال تک گزارے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے اعمار امتی ما بین 60 الی 70۔ میری امت کی جو عمر ہے، اگر اس کی ریشو نکالی جائے تو وہ 60 سے 70 تک ہوگی۔ کتنے ہیں وہ ماشاءاللہ 90 سال تک بھی زندہ ہوتے ہیں، اور کتنے جو ہے 60 سال سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں۔
اس دوسرے گھر میں 60 سے 70 سال گزارنے کے بعد جب انسان تیسرے گھر میں جاتا ہے جس کو برزخ کہا گیا ہے، تو یہ پہلے دونوں گھروں سے زیادہ وقت یہاں گزارتا ہے، اور برزخ کی زندگی کے مقابلے میں دنیاوی زندگی بہت تھوڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیے کہ دنیا میں انسان کس طرح ٹھاٹ باٹ میں رہنے کی تمنا کرتا ہے، حالانکہ وہ لمیٹڈ ایام ہیں۔ جو ہی وہ عالم برزخ میں جاتا ہے، وہاں دنیاوی زندگی سے نہ جانے ہزاروں سال زیادہ اسے رہنا ہوتا ہے، جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا نہیں ہے۔ یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کون کس وقت عالم برزخ میں جائے گا، اسے عالم برزخ میں بلا شبہ قیامت تک رہنا ہے۔ انسان اس تیسرے گھر سے چوتھے گھر میں منتقل ہوتا ہے، وہ عالم برزخ کے بعد قیامت جب قائم ہوگی تو وہ کون سا گھر ہے؟ دار القرار، اما الی الجنہ و اما الی النار۔ ایسا دار القرار جہاں اس نے قرار پکڑنی ہے، یا وہ جنت ہوگی یا وہ جہنم ہوگی، اس کے بعد کوئی گھر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ نے کس طرح انسان کی تخلیق فرمائی اور آخر اسے آخری گھر تک سفر کروایا۔ فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر۔ یہ گھر وقت کے اعتبار سے پہلے 3 گھروں سے بڑا ہے۔ جس نے جنت میں جانا ہے وہ ابد الآباد ہمیشہ کے لیے جنت میں ہو، اور جس کو جہنم میں ڈال دیا گیا، یہ اللہ ہی جانتا ہے اسے جہنم میں کتنی دیر رہنا ہے، اور کافروں کے لیے تو ابد الآباد جہنم ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے 4 گھر بنائے ہیں، خالق ہی وہ ہے، مالک بھی وہ ہے۔ اس مالک الملک نے ہر گھر کے کچھ احکامات بھی بیان کر دیے۔ وہ جس گھر میں جس کو سعادت دینا چاہے اسی کا ہی فیصلہ نافذ ہو، وہ جس گھر میں جس کو ہی بدبخت بنا دے یہ اس کا ہی فیصلہ ہے۔ تو ہر گھر کے معاملات مختلف ہیں، اعمال مختلف ہیں، اس کے بارے میں معلومات مختلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام تفصیلات سے اپنی مخلوق کو انبیاء کے ذریعے آگاہ کیا ہے۔ اسی بات کو عقیدے کی کتابوں میں اگر ہم دیکھیں تو ابن ابی العز بیان کرتے ہیں، فالحاصل ان الدور ثلاثہ۔ غور کیا جائے تو جو عقل و سمجھ رکھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ گھر 3 طرح کے ہیں۔ کون سے 3 طرح کے گھر ہیں؟ دار الدنیا، ایک دنیا کا گھر ہے، ودار البرزخ، ایک برزخی زندگی ہے، ودار القرار، اور ایک قرار کا گھر ہے۔ دنیا کے گھر میں ماں کا پیٹ اور دنیا میں آنا دونوں کو جمع کر کے ایک گھر بنا دیا گیا۔ بلا شبہ انسان زندہ ہوتا ہے تبھی تو وہ دنیا میں آتا ہے، والدہ بھی زندہ ہوتی ہے تبھی وہ اپنے بچے کی ماں بنتی ہے۔ وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ دَارٍ أَحْكَامًا تَخُصُّهَا۔
اللہ تعالیٰ نے ہر گھر کے کچھ مخصوص احکامات رکھے ہیں. وَرَكَّبَ هَذَا الْإِنسَانِ مِنْ بَدَنٍ وَنَفْسٍ، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو جسم اور روح کا مرکب بنایا ہے. وَجَعَلَ أَحْكَامَ الدُّنْيَا عَلَى الْأَبْدَانِ وَالْأَرْوَاحِ تَبْعًا لَهَا، جتنے بھی احکامات ہیں اس کو بجا لانے کے لیے دنیا کے اندر بدن ہی کوشش کرتا ہے اور روح اس کے تابع ہوتی ہے. وَجَعَلَ أَحْكَامَ الْبَرْزَخِ عَلَى الْأَرْوَاحِ وَالْأَبْدَانُ تَبْعًا لَهَا، عالم برزخ میں جتنے بھی احکامات ہیں اللہ تعالیٰ نے اسے روحوں پہ لگایا ہے، نافذ کیا ہے، اور بدن روح کے تابع بنا دیے. فَإِذَا جَاءَ يَوْمُ حَشْرِ الْأَجْسَادِ، جب قیامت کا دن ہوگا، وَقِيَامِ النَّاسِ مِنْ قُبُورِهِمْ، لوگ قبروں سے نکلیں گے، صَارَ الْحُكْمُ وَالنَّعِيمُ وَالْعَذَابُ عَلَى الْأَرْوَاحِ وَالْأَجْسَادِ جَمِيعًا، تو جو بھی فیصلہ سنایا جائے گا، جو نعمتیں دی جائیں گی، جو عذاب ملے گا، وہ روح اور جسم دونوں کو اکٹھا ملے گا. فَإِذَا تَأَمَّلْتَ هَذَا الْمَعْنَى حَقَّ التَّأَمُّلِ، امام ابن ابی عز بیان کرتے ہیں اگر آپ غور سے اس بات کو سمجھ لیں، ظَهَرَ لَكَ أَنَّ كَوْنَ الْقَبْرِ رَوْضَةٌ مِّن رِيَاضِ الْجَنَّةِ أَوْ حُفْرَةٌ مِّن حُفَرِ النَّارِ، تو یہ بات بڑے واضح الفاظ میں سمجھ آ جائے گی کہ واقعتاً عالم برزخ جس کو قبر کہتے ہیں، یا تو یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہوگا یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگا. مطابق للعقل، یہ جو اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے، عقل اس کو بڑے خوبصورت طریقے سے سمجھ سکتی ہے، اور یہ بات بالکل عقل کے موافق ہے کہ عالم برزخ جس کو قبر کہتے ہیں، یا یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. وَأَنَّهُ حَقٌّ لَا مِرْيَةَ فِيهِ، اور یہ ایک حقیقت ہے جس کا اظہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش ہی نہیں. وَبِذَلِكَ يَتَمَيَّزُ الْمُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ غَيْرِهِمْ، یہ وہ امتیازی فکر اور سوچ ہے جس سے ایمان والے ممتاز ہوتے ہیں دوسروں سے. کچھ لوگ اس بات کا انکار کر دیتے ہیں، لیکن سچے ایمان والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ایمان لاتے ہوئے اس پہ پختہ یقین کر لیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر فرما دیا ہے کہ قبر، عالم برزخ یا تو یہ جنت کا ایک باغیچہ ہے یا جہنم کا ایک گڑھا ہے، تو یہ سچی بات ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو بات کہہ دی ہے، اس کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ برزخ کا لغوی معنی کیا ہے، اس کے اصطلاحی معنی کیا ہے، برزخ سے مراد کیا ہے. عربی زبان میں البرزخ اس کا معنی ہے الحاجز بین الشیئین، دو چیزوں کے درمیان رکاوٹ، او ما بین کل شیئین، ہر چیز کے درمیان جو رکاوٹ ہوگی اس کو برزخ کہتے ہیں. برازخ الایمان عربی زبان میں کہتے ہیں ما بین الشک والیقین، وہ چیز جو شک اور یقین کے درمیان حائل ہو. اور بعض نے یہ بھی لکھا ہے ہوا ما بین اول الایمان والآخرہ، انسان ایمان لاتا ہے اور آخرت اس کے درمیان جو حائل ہوتا ہے اس کو برزخ.
علماء امت نے اس لغوی تعریف کے ساتھ ساتھ اس کے مفہوم کو واضح کیا ہے۔ برزخ کہتے ہیں ما بین الدنیا والآخرہ من وقت الموت الی البعث، دنیا اور آخرت کا درمیانہ جو وقفہ ہے، دنیا اور آخرت کا درمیان جو وقفہ ہے، جب انسان فوت ہو جاتا ہے، جب تک قیامت نہیں آ جاتی، وفات سے لے کے قیامت آنے تک کا جو وقت ہے، اس کو برزخ کہتے ہیں۔ اور جو فوت ہو جاتا ہے وہ عالم برزخ میں داخل ہو جاتا ہے۔ امام فرا کہا کرتے تھے البرزخ من یوم یموت الی یوم یبعث، جس دن روح نکل جائے اور جس دن دوبارہ قیامت کے دن روح ڈالی جائے گی، اس کے درمیان جتنا وقت ہے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ محمد بن کعب القرظی بیان کرتے ہیں البرزخ ما بین الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے درمیان جو وقت ہے اسے برزخ کہتے ہیں۔ لیسوا مع اہل الدنیا یأکلون ویشربون، نہ تو ان کا تعلق دنیا کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ دنیا والوں کی طرح کچھ کھائیں اور پئیں، ولا مع اہل الآخرہ، اور نہ ہی ان کا تعلق آخرت کے ساتھ ہوتا ہے، یجازون باعمالہم بالجنۃ او النار، کہ انہیں بدلہ دیا جائے جنت اور جہنم کی شکل میں۔ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے 500 صحابہ کو دیکھا، ایک شخص ان کے پاس بیٹھا ہوا یہ کہنے لگا رحم اللہ فلانا فقد صار من اہل الآخرہ، اللہ فلاں شخص پر رحمت فرمائے، وہ اب آخرت کے لوگوں میں سے ہو گیا ہے، یعنی فوت ہو گیا ہے۔ تو امام شعبی کہنے لگے لم یصر من اہل الآخرہ، وہ آخرت والوں میں سے نہیں ہوا، وَلَكِنَّهُ صَارَ مِنْ أَهْلِ الْبَرْزَخ، وہ عالم برزخ والوں میں سے ہو گیا ہے، وَلَيْسَ مِنَ الدُّنْيَا وَلَا مِنَ الْآخِرَةِ، اور برزخ جو ہے نہ وہ دنیاوی زندگی ہے نہ وہ آخرت کی زندگی ہے۔ آج آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ قبر پہ تختی لگائی ہوتی ہے جو کہ لگانا جائز نہیں، اور لکھا ہوتا ہے آخری آرام گاہ۔ یہ آخری آرام گاہ نہیں ہے۔ اخبارات اور جرائد میں آپ پڑھتے ہیں کہ آج اپنی آخری آرام گاہ کی طرف منتقل ہو گئے، نہیں، آخری آرام گاہ قیامت کے بعد ہوگی۔ یہ تو درمیانی ایک جگہ ہے جس کو عالم برزخ بولتے ہیں۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے الحیات البرزخیہ ہی الحیات التي تكون بين موت الانسان وقيام الساعة، عالم برزخ سے مراد اصل میں یہ ہے جب انسان فوت ہو جاتا ہے اور قیامت آنے تک کا جو وقت ہے، یہ عالم برزخ ہے۔ بسا اوقات جو فوت ہوتا ہے اس کی قبر بنتی ہے، اسے زمین میں دفنایا جاتا ہے، وقد يلقى في البحر، بس اوقات وہ سمندر میں ڈوب کے فوت ہو جاتا ہے، فتأكله الحيتان، مچھلیوں کی خوراک بن جاتی ہے، وقد يلقى في البر، اور بس اوقات صحرا میں ہوتا ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، فوت ہو جاتا ہے، فتأكله الطيور والوحوش، پرندے اسے نوچتے ہیں اور درندے اسے کھا جاتے ہیں، ومع ذلك، باوجود اس کے کہ نہ تو سمندر والے کو زمین میں دفنایا گیا، نہ صحراؤں میں اور اس طرح کی جگہوں میں اس کو دفنایا گیا، لیکن فإن كل واحد من هؤلاء يناله من الحياة البرزخية ما يناله، یہ سب کے سب عالم برزخ میں ہوتے ہیں، اور عالم برزخ کے جو معاملات ہیں سب کو پیش آتے ہیں۔ اور عالم برزخ کا مسئلہ ایسا مسئلہ ہے جس کو اللہ نے
عالم الغیب میں رکھا ہے، جس کے بارے میں کسی کو بھی علم نہیں ہے کہ وہاں کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے خبر دی ہے، اگر اللہ اور اس کے رسول کی خبر نہ ہوتی تو ہمیں اس کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ لیکن پھر بھی اتنے معاملات ہیں جن کے بارے میں، اس کی کنہ کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ ہم صرف ایمان بالغیب لاتے ہوئے اس بات کا اقرار اور یقین رکھتے ہیں کہ اللہ عز و جلال نے کہہ دیا اور اللہ کے رسول نے فرما دیا، تو یہ ایک وقت ہے جس کے بارے میں ہمیں ایمان لانا ہے، مرنے کے بعد عالم برزخ میں جانا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ان کے لیے پھر برزخ کی جگہ ہے، کب تک؟ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، جب تک انہیں قیامت کے دن دوبارہ اٹھا نہیں لیا جاتا۔ عالم برزخ کو اگر آسان نام دیا جائے تو برزخ یہ وہ وقت ہے جو مرنے کے بعد سے لے کے قیامت تک کا وقت ہے، لیکن یہ گزارتا انسان کہاں ہے؟ قبر میں۔ اور جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ عموماً تو لوگوں کی قبریں بنائی جاتی ہیں، کچھ کو لوگ چلا دیتے ہیں، کچھ لوگ ملتے ہی نہیں ہیں، لیکن برزخ کا مترادف معنی قبر بھی استعمال کیا گیا ہے۔ اور قبر کہتے ہیں آدمی کے دفن کا مقام، نشیبی زمین، گورستان، قبرستان۔ قبرستان یا قبر جس میں انسان کو دفنا دیا جاتا ہے اور لوگوں کی نظروں سے چھپا دیا جاتا ہے۔ اور برزخ اور برزخی زندگی وہ پردے والی زندگی ہے کہ انسان کے سامنے کوئی چیز نہیں ہوتی، پردے میں انسان چلا گیا ہے، مٹی میں اسے دفنا دیا گیا ہے۔ اس کے حقیقت کے بارے میں اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں۔ تو ایسی زندگی جس کی حقیقت کے بارے میں کوئی آشنا نہیں ہو سکتا، اللہ عز و جلال نے جو فرما دیا، جو اس کے محبوب نے فرما دیا، اس پر ایمان لایا جا سکتا ہے، اور اس سے بڑی کوئی حقیقت نہیں جس کو قرآن نے بیان کر دیا اور جس کو اللہ کی رسول نے بیان کر دیا۔ یہی وجہ ہے دنیا کے اندر ہر شخص اس بات کا اعتبار کرتا ہے جس کا وہ مشاہدہ کرتا ہے۔ یہ ان لوگوں کا رویہ ہے جو لوگ اپنے مشاہدے پر اعتبار اور یقین رکھتے ہیں، لیکن مومن کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ میرے مشاہدے اور یقین سے بڑی چیز وہ ہے جو محمد مصطفیٰ نے بیان کر دی۔ میرا مشاہدہ اور میرا لمس، میرا وجدان اور کسی طرح میرا یقین وہاں تک سفر ہی نہیں کر سکتا جو حقیقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ اللہ نے جاری فرما دی۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ عالم برزخ اور قبر کے متعلق جتنی دنیا میں اس وقت عقل ہے، جتنے لوگ ہیں، اتنی باتیں موجود ہیں۔ ایسے ایسے فرقے، ایسی ایسی جماعتیں موجود ہیں جنہوں نے اس نظریے کا کلی طور پر انکار کر دیا کہ قبر میں کچھ بھی نہیں ہوتا، بس انسان کو دفنا دیا جاتا ہے، وہ مٹی میں مٹی ہو جاتا ہے۔ اور بعض نے یہ بھی کہہ دیا کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کی روح کسی اور شخص میں منتقل ہو جاتی ہے، ایک نیا انسان بن جاتا ہے۔ یہ سب کے سب زنادقہ کے پہلو ہیں۔ زندیق لوگ وہ ہوتے ہیں جو نام تو لیتے ہیں لیکن حقیقت میں اسلام کی جڑیں کاٹنے کے لیے اور اسلام کی اصول و ضوابط کا انکار کرتے ہیں۔ بعض نے کچھ باتوں کو تسلیم کیا اور کچھ باتوں کو رد کر دیا۔ آج ایک گروہ تو ایسا ہے جس کو کہتے ہیں کہ یہ عذاب قبر کا منکر گروہ ہے اور قبر میں جو نعمتیں ملتی ہیں ان کا کلی انکار کرنے والا ہے۔
मुअतज़िला, खवारिज, जहमिया, रवाफिद और जो कि कुरआनियून के नाम से अपने आप को मंसूब करते हैं, ये 5 ऐसे लोग हैं, 5 ऐसे गिरोह हैं जो कुल्ली तौर पर इनकार करते हैं और कहते हैं ना कब्र में कोई अजाब है और ना कब्र में कोई नेमत है। एक गिरोह ऐसा है जिनका कहना ये है कि कब्र में अजाब तो होगा लेकिन रूह पर होता है, जिस्म पर नहीं होता। फलासिफा यही कहते हैं। इसी तरह क़यामत का इनकार करने वाले, उनका भी यही कौल है। बहुत सारे मुअतज़िला ने भी इस बात को इख्तियार किया है और अहले कलाम ने भी इस बात को इख्तियार किया है और अबू मुहम्मद बिन हज़म ने भी इस बात को इख्तियार किया। तीसरा गिरोह ऐसा है जिसका कहना है कि अजाब असल में जिस्म को होता है, रूह को नहीं होता। मुअतज़िला और अशअरी गिरोह जो है, उनमें से एक जमात ने इस कौल को इख्तियार किया है। एक चौथा गिरोह भी है जिनका कहना यह है कि काफिरों को तो कब्र में अजाब होगा, मोमिनों को नहीं होगा। जैसा कि मुअतज़िला ने इस बात को इख्तियार किया और अबू अली अल-जबाई ने इस बात को बयान किया और उनके बेटे अबू हाशिम और इसी तरह बल्खी ने इस कौल को इख्तियार किया। तो ये मुख्तलिफ नज़रियात और मुख्तलिफ बातें क्यों पैदा हुई, इसकी बुनियाद ये है, जिसका सच्चा ईमान होता है, जो दलाइल को खूबसूरती से समझता है, वो ईमान बिल गैब की हकीकत को समझता है। वो कहता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया, हमने मान लिया। अल्लाह ताला ऐसा ईमान हमें नसीब फरमाए जैसा अबू बकर और उमर को अल्लाह ने अता किए। तो इस छोटी सी तकरीर के बाद हम दूसरे नुक्ते की तरफ मुंतकिल होते हैं। आलम बरज़ख की हकीकत और उसके बारे में मुख्तलिफ गिरोहों के नज़रियात को बयान करने के बाद हम उस नज़रिए की तरफ जाना चाहते हैं जो नज़रिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया। वो नज़रिया क्या है कि आलम बरज़ख है, जिसको कब्र कहते हैं, वो वक्त जो इंसान के मरने के बाद से लेके क़यामत तक का है। सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। ये रिवायत है सुनन इब्न माजा की 4267 और जामिअ तिर्मिज़ी की 2308। कान उस्मान इब्न अफ़्फ़ान इज़ा वक़फ़ अला क़ब्रिन यबकी हत्ता यबुल्ल लिह्यतह। सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब किसी कब्र पे खड़े होते, किसी को दफनाने जाते, बहुत रोते, यहाँ तक कि उनकी दाढ़ी आंसुओं से भीग जाती। फ़क़ील लहू तज़कुरुल जन्नह वन्नार फला तबकी व तबकी मिन हाज़ा। उनसे सवाल किया गया कि आप जन्नत का भी तज़किरा करते हैं, जहन्नम का भी तज़किरा करते हैं, लेकिन आप रोते नहीं हैं जितना यहाँ रोते हैं। क़ाल इन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल। तो सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इन्नल क़ब्र अव्वलु मनाज़िलिल आखिरह। कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। फ़इन नजा मिन्हु फ़मा बअदहु अयसर मिन्हु। अगर कब्र से उसे निजात मिल गई तो बाद वाली मंजिलें उसके लिए आसान हो जाएंगी। वइन लम यंजु मिन्हु फ़मा बअदहु अशद। अगर कब्र की इस मंजिल में उसको निजात न मिली तो बाद वाली मंजिलें में बहुत सख्त है, तो बाद वाली मंजिलें उससे भी सख्त है। फिर वो कहने लगे, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया था, मा रअयतु मंज़रन क़त इल्ला वल क़ब्रु अफ़ज़अ मिन्हु। मैंने कब्र से बढ़ के कोई भयानक मंजर नहीं देखा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें महफूज फरमाए।
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے 1379، صحیح مسلم کی روایت ہے 7140، اور سنن النسائی کی روایت ہے 2071۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان احدکم اذا مات عرض علیہ مقعدہ بالغداة والعشی، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو صبح و شام اس کا ٹھکانہ اسے دکھایا جاتا ہے، اس پر پیش کیا جاتا ہے۔ ان کان من اہل الجنہ فمن اہل الجنہ وان کان من اہل النار فمن اہل النار، اگر جنتی ہے تو جنت دکھائی جاتی ہے، جہنمی ہے تو جہنم دکھائی جاتی ہے۔ یقال هذا مقعدك حتى يبعثك اللہ الیہ یوم القیامہ، اور اسے کہا جاتا ہے یہ ہے تیرا ٹھکانہ، کب ملے گا؟ جب قیامت کے دن تمہیں اٹھایا جائے گا، قیامت تک تم یہاں رہو گے اور قیامت کے بعد اس ٹھکانے میں تم نے جانا ہے۔ ان دو حدیثوں میں یہ بات واضح ہو گئی کہ صحابہ کرام کا نظریہ کیا تھا۔ کیوں سیدنا عثمان روتے؟ کیونکہ انہیں سمجھ تھی کہ عالم برزخ ہے، قبر ہے، اور یہ بھیانک جگہ ہے، اور اس خوف میں رویا کرتے، جس قبر میں دن رات انسان کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تیسرا فرمان ہے، بیان کرنے والی ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ روایت صحیح بخاری کی ہے 1053۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ مِثْلَ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری طرف وحی کی گئی کہ تمہیں آزمایا جائے گا، تمہیں فتنے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ فتنہ بھی آزمائش کو کہتے ہیں، کہاں؟ قبر کے اندر۔ کیسا فتنہ؟ جیسے دجال کا فتنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں بھی بیان کیا کہ قبر کے اندر انسان کی آزمائش ہو، اور روایت بھی صحیح بخاری کی ہے۔ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، اور یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے 1373۔ قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطیبا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کے خطبہ دینے لگے۔ فذکر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء، اور قبر کی آزمائش اور قبر کے عذاب کا تذکرہ کیا۔ فلما ذکر ذلك ضج المسلمون ضجہ، جو ہی یہ بات سنی تو مسلمانوں نے یہ سنتے ہی ضج المسلمون ضجہ، شور اٹھا کہ کیا قبر میں ہمیں اس بات کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک تیسری روایت ہے جو صحیح مسلم میں ہے 123، اور سنن النسائی میں ہے 2063۔ دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعندی امرأۃ من الیہود، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور ایک یہودیہ عورت میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ وہی تقول، اور وہ کہہ رہی تھی، انکم تفتنون فی القبور، یہودیہ عورت کہہ رہی تھی کہ تمہیں آزمایا جائے گا قبر میں۔ فارتاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے گھبراتے ہوئے، انما تفتن یہود، یہودیوں کو یہ آزمایا جائے گا۔ وقالت عائشہ، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، فلبثنا لیالی، کچھ راتیں ہی گزریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، انہ اوحی الی انکم تفتنون فی القبور، کہ میری طرف وحی آئی ہے کہ قبر کا عذاب ہوگا اور قبر کی آزمائش ہوگی۔ کس کے لیے؟ وہ احادیث میں اس کی تفصیل موجود۔
سیدہ عائشہ فرماتی ہیں فسمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد یستعیذ من عذاب القبر، میں نے پھر دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا اس دن کے بعد پھر آپ عذاب قبر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ کی یہ روایت بتاتی ہے کہ یہودیوں کو بھی اس بات کا پتہ تھا کہ عذاب قبر ہے۔ براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جو سنن ابن ماجہ میں ہے 4195۔ وہ کہتے ہیں کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازہ، ایک جنازے میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ فجلس علی شفیر القبر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے کنارے بیٹھ گئے۔ فبکا حتی بل الثری، آپ نے رونا شروع کیا یہاں تک کہ آپ کے آنسو زمین پہ گرے اور مٹی گیلی ہو گئی۔ ثم قال، اور پھر آپ فرمانے لگے یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا، اے میرے بھائیوں اس جگہ کی تیاری کر لو۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے 7143، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لولا الا تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر، اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہو کہ تم دفنانا ہی چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ جس کو قبر میں عذاب ملتا ہے وہ تمہیں سنا دے۔ میں اس لیے دعا نہیں کرتا کہ کہیں پھر تم مرنے والوں کو دفنانا ہی نہ چھوڑ دو۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے 1369 اور صحیح مسلم کی روایت ہے 7148، براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ تعالیٰ ثابت قدمی عطا کریں گے ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں ایسی بات پر جس کو قول ثابت کہتے ہیں، یعنی وہ صحیح جواب دیں گے۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ عذاب قبر کے متعلق آیت نازل ہوئی، یقال له من ربک، کہا جائے گا مرنے والے کو تیرا رب کون ہے؟ فیقول ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے، ونبی محمد، اور میرے لیے آئیڈیل نبی بنا کے جو بھیجے گے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فذلك قوله عز وجل یثبت اللہ، یہ ہے اس آیت کا معنی کہ اللہ اسے ثابت قدمی عطا کریں گے اور صحیح جواب دے پائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، فرعونیوں پر صبح و شام آگ پیش کی جائے گی۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جب قیامت قائم ہوگی أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، تو اللہ عز و جلال اسے کہیں گے، اللہ عز و جلال انہیں کہیں گے کہ سخت ترین عذاب میں چلے جاؤ اور انہیں داخل کر دو۔ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن اللہ عز و جلال فرمائیں گے انہیں سخت عذاب میں جھونک دیا جائے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَهَذِهِ الْآيَةُ أَصْلٌ كَبِيرٌ فِي اسْتِدْلَالِ أَهْلِ السُّنَّةِ عَلَى عَذَابِ الْبَرْزَخِ فِي الْقُبُورِ، یہ وہ آیت ہے جو عذاب قبر میں، یہ وہ آیت ہے جس سے استدلال لیا ہے اہل سنت والجماعہ نے کہ عالم برزخ میں قبر میں عذاب ہوگا، اور اللہ عز و جلال کا یہ وہ قول ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، جو فرعونیوں کے بارے میں آیا ہے کہ صبح و شام ان کو آگ پہ پیش کیا جائے گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے صحیح بخاری کی 1372، ان یہودیہ دخلت علیہا فذکرت عذاب القبر،
ایک یہودیہ عورت آئی اور اس نے عذاب قبر کا تذکرہ کیا. فقالت لها اعاذک اللہ من عذاب القبر، اور کہنے لگی اللہ آپ کو عذاب قبر سے بچائے. فسألت عائشة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن عذاب القبر، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول سے سوال کیا کہ یہ عورت اس طرح کہہ رہی ہے. فقال نعم عذاب القبر حق، جی ہاں قبر کا عذاب حق ہے. قالت عائشہ فما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد صلى صلاة الا تعوذ من عذاب القبر. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے اس کے بعد میں نے دیکھا کہ جب بھی اللہ کے رسول نماز پڑھتے تو عذاب قبر سے پناہ مانگتے. تو صحیح بخاری کی یہ روایت بیان کرتی ہے کہ عذاب قبر کے بارے میں تو یہودیوں کو بھی پتہ تھا کہ عذاب قبر ہوگا. یہودی عورت کہہ رہی ہے کہ آپ کو اللہ عذاب قبر سے بچائے. صحیح بخاری کی ایک روایت ہے 1375، صحیح مسلم کی روایت ہے 7144، سنن النسائی کی روایت ہے 2058. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعدما غربت الشمس فسمع صوتا فقال یہود تعذب فی قبورها. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورج غروب ہونے کے بعد نکلے. آپ نے آواز سنی. آواز سننے کے بعد فرمایا یہودیوں کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا ہے. صحیح بخاری کی روایت، صحیح مسلم اور سنن النسائی کی روایت اس بات کی وضاحت کر رہی ہے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں خبر دی ہے. اس سے بڑی بات تو کوئی نہیں ہو سکتی کہ محمد کریم کی زبان سے یہ کلمات نکلے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو 12 باتیں بیان کی ہیں جن کا خلاصہ آپ نے سنا ہے، ان باتوں کو سننے کے بعد 2 چیزوں میں کسی مومن کو شک نہیں ہونا چاہیے. پہلی چیز قبر اور عالم برزخ یہ ایک حقیقت ہے، اور دوسری چیز اس میں عذاب ہوگا جو عذاب کے مستحق ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر قبر کے حالات کے متعلق، عالم برزخ کے متعلق کچھ رہنمائیاں دی ہیں. صحیح الجامع کی روایت ہے 724. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قبر المیت اتاہ ملکان اسودان ازرقان. جب کسی انسان کو قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے مرنے کے بعد 2 فرشتے آتے ہیں اسودان ازرقان، جن کا رنگ سیاہ ہوتا ہے یا بلو ہوتا ہے. اور یہ سیاہ اور نیلے رنگ کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ یقال لأحدہما المنکر وللآخر النکیر. ایک کو منکر کہتے ہیں، ایک کو منکر کہتے ہیں اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں. فیقولان، یہ دونوں فرشتے آتے ہیں اور میت کو سوال کرتے ہیں ما کنت تقول فی هذا الرجل، بتاؤ اس ہستی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ فیقول ما كان يقول هو عبد الله ورسوله واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. تو فوراً کہتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے تھے، وہ اللہ کے رسول تھے. میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے بندے ہیں. فیقولان، وہ 2 فرشتے پھر کہتے ہیں قد کننا نعلم انک تقول، ہمیں پتا تھا کہ تم یہی جواب دو گے. ثم یفسح له فی قبرہ 70 ذراعا فی 70، اس کی قبر کو کھول دیا جاتا ہے 70 ہاتھ بائی 70 ہاتھ، 70
70 ذراعا فی 70، تو اس کا طول و عرض 70 ہاتھ کھول دیا جاتا ہے. ثم ینور له فی، اور پھر اس میں روشنی کر دی جاتی ہے. ثم یقال، پھر اسے کہا جاتا ہے نم، سو جاؤ. فیقول، وہ کہتا ہے ارجع الی اہلی فاخبرهم، میں اپنے گھر والوں کے پاس جا کے انہیں یہ خبر دینا چاہتا ہوں. فیقولان نم کنومۃ العروس، سو جاؤ جس طرح دلہن سوتی ہے. الذی لا یوقظہ الا احب اہلہ الیہ، جس کو صرف جگاتا وہ ہے جو سب سے زیادہ اس کا پیارا ہوتا ہے. حتی یبعثہ اللہ من مضجعہ ذلک، کب تک سوئے رہو؟ جب تک قیامت نہیں آ جاتی. وَإِن كَانَ مُنَافِقًا، اگر منافق قبر میں جاتا ہے تو وہ کہتا ہے سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثله، میں نے تو لوگوں سے سنا تھا کہ وہ اس طرح کہہ رہے تھے تو میں نے بھی ویسا کہہ دیا. لا ادری، میں نہیں جانتا. فیقولان، تو فرشتے دونوں کہتے ہیں قد كنا نعلم انك تقول ذلك، ہمیں پتا تھا کہ تو نے یہی جواب دینا ہے. فیقال للارض، زمین کو کہا جاتا ہے التئمی علیہ، اس پہ تنگ ہو جاؤ. فتلتئم علیہ فتختلف اضلاعہ، وہ تنگ ہونا شروع ہو جاتی یہاں تک کہ اس کی ہڈیاں ایک دوسرے کے اندر چلی جاتی ہیں. فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك، پھر اسے عذاب شروع ہو جاتا ہے. کب تک عذاب ملتا ہے؟ جب تک قیامت نہیں آ جاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور بات بھی اس کی وضاحت میں فرمائی. صحیح الجامع کی روایت ہے 1361، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں اما فتنة الدجال فإنه لم يكن نبي إلا قد حذر أمته، رہا دجال کا فتنہ تو ہر نبی نے اس کے بارے میں خبردار کیا. وَسَأُحَذِّرُكُمُ بِحَدِيثٍ لَمْ يُحَذِّرْهُ نَبِيٌّ أُمَّتَهُ إِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرُ، میں بھی تمہیں ڈراؤں گا اور خبردار کروں گا ایک ایسی بات کے ساتھ کہ مجھ سے پہلے کسی نے خبردار ایسی بات کے ساتھ نہیں کیا ہوگا. اور وہ کیا ہے؟ دجال کانا ہوگا اور تمہارا رب اس عیب سے پاک ہے. مکتوب بین عینیہ کافر، دجال کی 2 آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کافر. یقرأہ کل مؤمن، ہر مومن اسے پڑھ سکے گا. واما فتنة القبر، رہا قبر کا فتنہ، ففیہ تفتنون وعنی تسألون، اس قبر میں تمہیں آزمایا جائے گا اور میرے بارے میں تم سوال کیے جاؤ گے. فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ الصَّالِحُ اُجْلِسَ فِي قَبْرِهِ غَيْرَ فَزَعٍ، اگر تو نیک آدمی ہوگا اسے قبر میں بٹھایا جائے گا. کیسے؟ غیر فزعین، کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی. ثم یقال له، پھر اسے کہا جائے گا ما هذا الرجل الذي كان فيكم، کون ہے یہ ہستی جو آپ کے پاس آئی؟ فیقول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاءنا بالبینات من عند اللہ فصدقناہ، محمد جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ ہمارے پاس واضح بینات لے کے آئے، واضح باتیں بینات لے کے آئے اللہ کی طرف سے. فصدقناہ، ہم نے ان واضح باتوں کی تصدیق کی. فیفرج له فرجہ قبل النار، اس وقت جہنم کی طرف ایک سوراخ کیا جائے گا، جہنم کی طرف ایک سوراخ کیا جائے گا. فینظر الیہا یحطم بعضها بعضا،
تو دیکھے گا کہ آگ اتنی زیادہ ہے کہ ایک دوسرے پہ لپٹ رہی ہے. فَيُقَالُ لَهُ انظر إِلَى مَا وَقَاكَ اللَّهُ، دیکھو یہ ہے جہنم جس سے اللہ نے تجھے بچا لیا. ثُمَّ يُخْرَجُ لَهُ خُرْجًا إِلَى الْجَنَّةِ فَيَنظُرُ إِلَى زَهْرَتِهَا وَمَا فِيهَا، پھر اللہ عز وجل اسے جنت دکھائیں گے اور جنت کے وہ پھول دکھائیں گے اور اس کی وہ خوبصورت منظر دکھائیں گے جو اس میں ہوگا. فَيُقَالُ لَهُ هَذَا مَقْعَدُكَ مِنْهَا، اب تیرا ٹھکانہ یہ جنت ہے. وَيُقَالُ لَهُ عَلَى الْيَقِينِ كُنْتَ وَعَلَيْهِ مِتَّ وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، جس یقین پر تو تھا دنیا میں اسی یقین پر تمہیں موت آئی اور اسی یقین کے مطابق قیامت کے دن تمہیں اٹھایا جائے گا اور تیرا یہ جنت ٹھکانہ ہو. وَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ السُّوءُ، اور اگر برا انسان ہو، بد انسان ہو، اُجْلِسَ فِي قَبْرِهِ فَزِعًا، اس کو بھی بٹھایا جاتا ہے فَزِعًا، خوف زدہ کر کے. فَيُقَالُ لَهُ، اور اسے کہا جاتا ہے مَا كُنْتَ تَقُولُ، کیا کہتے تھے تم اس ہستی کے بارے میں؟ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي، وہ کہے گا میرے علم میں نہیں ہے. فَيُقَالُ مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ فِيكُمْ، یہ کون سی ہستی ہے جو آپ کے پاس آئی؟ فَيَقُولُ سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ قَوْلًا فَقُلْتُ كَمَا قَالُوا، میں نے لوگوں سے سنا تھا کہ لوگ ایسے کہتے تھے تو میں نے بھی وہی کہہ دیا جو لوگ کہتے تھے. فَيُخْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ مِّن قِبَلِ الْجَنَّةِ، اسے جنت دکھائی جاتی. فَيُنظَرُ إِلَى زَهْرَتِهَا وَمَا فِيهَا، اور جنت کے وہ پھول اور اس کے منظر دکھائے جاتے ہیں. پھر کہا جاتا ہے انظر إِلَى مَا صَرَفَ اللَّهُ عَنْكَ، یہ وہ جنت ہے جس کو اللہ عز وجل نے تجھ سے دور کر دیا ہے. ثُمَّ يُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ قِبَلَ النَّارِ، پھر جہنم اسے دکھائی جاتی ہے. فَيَنظُرُ إِلَيْهَا يَحْتِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا، دیکھتا ہے کہ آگ ایک دوسرے کے اوپر لپٹ رہی ہے. وَيُقَالُ هَذَا مَقْعَدُكَ مِنْهَا، اب تیرا ٹھکانہ یہ جہنم ہے. عَلَى الشَّكِّ كُنْتَ، دین کے بارے میں تو شک پر تھا. وَعَلَيْهِ مُتَّ، اور اسی شک پر تمہیں موت آئی. وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، اور اللہ نے چاہا تو اسی کے مطابق ہی قیامت کو تمہیں اٹھایا جائے گا. ثُمَّ يُعَذَّبُ، پھر وہ عذاب دیا جاتا ہے. اس حدیث نے بڑے واضح الفاظ میں بتا دیا کہ جو نیک آدمی ہے اللہ اسے قبر میں ہی جنت دکھا دیں گے اور اسے پرسکون کر کے سلا دیں گے. اور جو منافق اور کافر ہے، عقیدے کا منافق اور کافر ہے اور دین میں شک کرنے والا، اس کو قبر میں ہی یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ جہنم میں جائے گا اور قیامت تک اسے عذاب دیا جائے گا. صحیح الجامع کی ایک روایت ہے 557، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اذا رأى المؤمن ما فسح له في قبره فيقول، جب اس کی قبر کو کھولا جائے گا، بندہ مومن جب دیکھے گا کہ میری قبر تو کھول دی گئی ہے تو کہے گا دعونی، مجھے چھوڑ دو، ابشر اہلی، میں اپنے گھر والوں کو خوشخبری سنانا چاہتا ہوں. فیقال له اسکن، اسے کہا جائے گا سکون سے سو جاؤ، آپ سکون کرو، قیامت تک کوئی واپس نہیں جا سکتا، کوئی واپس نہیں آ سکتا. یہ لوگوں کی باتیں ہیں، اللہ عز و جلال نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں سنایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان 3 فرامین کے بعد ایک تفصیلی ایسی روایت ہے جو عالم برزخ اور قبر کے معاملات کو انتہائی خوبصورتی سے کھول کے بیان کرنے والی ہے. یہ روایت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی نے روایت کی ہے، یہ صحیح الجامع کی روایت ہے 1676. اس روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام پہلوؤں کو
بڑی عمدگی سے پیش کر دیا، جس کے بارے میں لوگ آج بھی سوال کرتے ہیں۔ براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ جو روایت کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخرة نزل اليه من السماء ملائكة بيض الوجوه۔ بندہ مومن جب دنیا کو چھوڑ کے آخرت کی طرف جانے لگتا ہے تو آسمان سے اللہ کے نورانی فرشتے جن کے روشن چہرے ہوتے ہیں وہ نازل ہوتے ہیں۔ ابھی اسے موت نہیں آئی، وہ اس لیے آ رہے ہیں کأن وجوہہم الشمس، ان کے چہرے ایسے ہوتے ہیں جیسے سورج کی روشنی ہے۔ معہم کفن من اکفان الجنہ، وہ جنت سے کفن لے کے آتے ہیں۔ وحنوط من حنوط الجنہ، اور جنت کی خوشبوؤں میں سے خوشبو لے کے آتے ہیں۔ حتی یجلس منہ مد البصر، وہ فرشتے اتنی دور بیٹھ جاتے ہیں جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے۔ ثم یجیء ملک الموت، پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں۔ حتی یجلس عند رأسی، اور وہ آ کے اس بندہ مومن کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ فیقول، اور کہتے ہیں ملک الموت ایتها النفس الطیبہ، اے پاکیزہ روح، اخرجی الی مغفرۃ من اللہ، ورضوان، نکلو اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رضامندی کی طرف۔ فتخرج، وہ روح نکلتی ہے۔ فتسیل کما تسیل القطرة من فی السقا، اور اس طرح وہ آسانی سے نکلتی ہے جس طرح مشکیزے کے منہ سے پانی کا ایک قطرہ نکلتا ہے۔ فیأخذها، ملک الموت اسے پکڑتے ہیں۔ فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين، وہ فرشتے جن کے چہرے سورج کی روشنی کی طرح چمک رہے ہوتے ہیں، وہ ایک لمحہ بھی اس کے پاس نہیں رہنے دیتے، بلکہ آنکھ جھپکنے کے وقت میں اس سے لے لیتے ہیں۔ فَجَعَلُوهَا فِي ذَلِكَ الْكَفَنِ، اور ملک الموت سے وہ روح لے کر اس جنتی کفن میں اسے ڈال دیتے ہیں۔ وَفِي ذَلِكَ الْحَنُوطِ، اور جنت کی خوشبو میں اسے ڈال دیتے ہیں۔ وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَطْيَبِ نَفْحَةِ مِسْكٍ، اور اس سے ایسی خوشبوئیں آنے لگ جاتی ہیں اس طرح کی خوشبو کستوری کی بھی نہیں ہوتی۔ وجدت علی وجہ الارض، زمین میں کستوری کی بھی ایسی خوشبو نہیں ہوتی۔ فیصعدون بہا، اسے لے کے پھر فرشتے چڑھ جاتے ہیں آسمانوں کی طرف۔ فلا یمرون علی ملأ من الملائکہ، جب بھی وہ فرشتوں کے پاس سے گزرتے ہیں، الا قالوا ما هذا الروح الطیب، تو جن جن فرشتوں کے پاس سے گزرتے ہیں وہ سب پوچھتے ہیں یہ پاکیزہ روح کون سی ہے؟ فیقولون فلان بن فلان، یہ فلاں بن فلان ہے۔ بأحسن اسمائی، اس کا خوبصورت نام بتاتے ہیں۔ التی کانوا یسمونہ بها فی الدنیا، جو اچھا نام دنیا والے بھی اس کا لیا کرتے تھے۔ حتی ینتہوا به الی سماء الدنیا، یہاں تک کہ اس روح کو لے کے آسمان دنیا تک پہنچتے ہیں، پہلے آسمان تک۔ فیستفتحون لہ، اور آسمان کے دروازے کھلوانے کی بات کرتے ہیں۔ فیفتح لہ، اس کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ فیشیعہ من کل سماء مقربوها الى السماء التي تلیہا، پہلے آسمان کے فرشتے سارے اس کے ساتھ جاتے ہیں جب تک کہ دوسرے آسمان تک اسے پہنچاتے ہیں۔ حتی ینتہی الی السماء السابعہ، ساتوں آسمانوں پہ ایسا ہی ہوتا ہے یہاں تک کہ فرشتے اس روح کو لے کر ساتویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ فیقول اللہ عز وجل، تو اللہ عز وجل فرماتے ہیں اکتبوا کتاب عبدی فی علیین، اس کی کتاب
इल्लियीन में लिख दी जाए। वअईदु अब्दी इलल अर्ज़, और मेरे बंदे को ज़मीन की तरफ लौटा दिया जाए। फ़इन्नी मिन्हा खलक़्तुहुम, मैंने ज़मीन से ही पैदा किया इन्हें। वफ़ीहा उईदुहुम, और इसी में ही मैं लौटाता हूँ। वमिन्हा उख़रिजुहुम, और इसी मिट्टी से ही मैं इन्हें निकालूंगा। तारतन उख़रा, दोबारा। फ़तुआदु रूहुहु, तो इंसान बंदा मोमिन की रूह को लौटा दिया जाता है उसके जिस्म में। फ़यअतीही मलकान, दो फरिश्ते उसके पास आ जाते हैं जब उसे कब्र में लिटाया जाता है। फ़युजलिसानी, उसे बिठाते हैं। फ़यक़ूलानी लहू, और उससे सवाल करते हैं। मर रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है? फ़यक़ूलु रब्बी अल्लाह, वो कहता है मेरा रब अल्लाह है। फ़यक़ूलानी लहू, फिर वो सवाल करते हैं। मा दीनुका, तुम्हारा दीन कौन सा है? फ़यक़ूलु दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। फ़यक़ूलानी लहू, फिर तीसरा सवाल करते हैं। मा हाज़ा अर्रजुल अल्लज़ी बुइस फ़ीकुम, उस हस्ती के बारे में क्या जानते हो जिसको मबऊस किया गया तुम्हारे पास, जिसको मबऊस किया गया तुम्हारे अंदर। मा हाज़ा अर्रजुल अल्लज़ी बुइस फ़ीकुम, उस हस्ती के बारे में क्या जानते हो जिन्हें तुम्हारे लिए मबऊस किया गया। फ़यक़ूलु हुवा रसूलुल्लाह, वो कहता है वो अल्लाह के रसूल हैं। फ़यक़ूलानी लहू, फरिश्ते फिर चौथी बात पूछते हैं। वमा इल्मुका, तुम्हें ये तीनों सवाल के जवाबात कैसे आए, तुम्हें कैसे पता चला? फ़यक़ूलु क़रअतु किताब अल्लाह, तो बंदा मोमिन कहता है मैंने अल्लाह की किताब को पढ़ा। फ़आमनतु बिही, और उस पर ईमान लाया। वसद्दक़तु, और मैंने तस्दीक की। फ़युनादी मुनादिम मिनस समा, तो आसमान से एक ऐलान करने वाला ऐलान करता है। अन सदक़ अब्दी, फ़युनादी मुनादिम मिनस समा, आसमान से निदा आती है। अन सदक़ अब्दी, मेरे बंदे ने सच कहा है। फ़अफ़रिशूहु मिनल जन्नह, इसके नीचे जन्नती बिछौने बिछा दो। वअल्बिसूहु मिनल जन्नह, और इसे जन्नती लिबास पहना दो। वफ़्तहू लहू बाबन इलल जन्नह, और जन्नत की तरफ दरवाज़ा खोल दो। फ़यअतीहि मिन रौहिहा व तीबिहा, जन्नत की हवाएं भी आएँ और खुशबुएं भी आएँ। वयुफ़्सहु लहू फ़ी क़ब्रिही मुद्द बसरिही, और इसकी कब्र को इतना खोल दिया जाए जहाँ तक इसकी नज़र जाए। वयअतीहि रजुलुन हसनुल वज्ह हसनुस सियाब तय्यिबुर रिह, और उसके पास एक इंसान आता है, ऐसी इंसान की शक्ल जिसका चेहरा बहुत खूबसूरत, जिसका लिबास बहुत खूबसूरत, जो बहुत खुशबू वाला। फ़यक़ूल, और वो कहता है। अबशिर बिल्लज़ी यसुर्रुक हाज़ा यौमुक अल्लज़ी कुन्त तुअद, खुश हो जाओ, आज तेरे लिए खुशी है, आज उस दिन की खुशी है जिसका तुम्हें वादा दिया गया था। फ़यक़ूलु लहू मन अंत फ़वज्हुकल वज्हु यजीउ बिल खैर, बंदा मोमिन सवाल करेगा कौन है आप, आपका चेहरा तो लगता है खैर लाने वाला है। फ़यक़ूलु अना अमलुका सालिह, तो वो शख्स कहेगा मैं तेरा नेक अमल हूँ। फ़यक़ूलु रब्बि अक़िमिस साअ रब्बि अक़िमिस साअ, बंदा मोमिन कहेगा अल्लाह क़यामत कायम कर दे, क़यामत कायम कर दे। हत्ता अर्जिअ इला अहली व माली, ताकि मैं अपने अहल व इयाल और माल की तरफ लौट जाऊँ। व इन्नल अब्दल काफ़िर, फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया काफिर इंसान इज़ा कान फ़ी इंक़िताअ मिनद दुनिया व इक़बाल मिनल आखिरह, जब दुनिया से जाने लगता है आखिरत की तरफ मुंतकिल होने लगता है। नज़ल इलैहि मिनस समाइ मलाइकतुन सूदुल वुजूह, आसमान से अल्लाह के नूरानी फरिश्ते आते हैं लेकिन उनके चेहरे स्याह होते हैं, सिर्फ खौफ पैदा करने के लिए। माहुमुल मुसूह, और उनके पास खुरदरा एक कपड़ा होता है। फ़यजलिसून मिन्हु मद्दल बसर,
اور جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے اتنی دور بیٹھ جاتے ہیں. ثم یجیء ملک الموت، پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں. حتی یجلس عند رأسی، اور وہ اس کافر کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں. فیقول، اور ملک الموت کہتے ہیں، ایتھا النفس الخبیثہ اخرجی الی سخط من اللہ وغضب، اے خبیث روح نکلو اللہ کے غضب اور ناراضگی کی طرف. فتفرق فی جسدی، وہ روح دوڑتی ہے جسم میں. فینتزعها كما ينتزع الصفود من الصوف المبلول، ملک الموت اسے اسی طرح کھینچتا ہے جس طرح چھری جب اس پہ پانی لگا ہو اور اسے روئی میں ڈال دیا جائے تو جس طرح چھری کو روئی سے نکالتے ہیں اسی طرح اس کی روح کو جسم سے کھینچ لیتے ہیں ملک الموت. فَيَأْخُذُهَا، جب اسے کھینچ کے لے لیتے ہیں اور چھری جب گرم کی ہو اور روئی میں ڈالی جائے تو کتنی روئی اس کے ساتھ چمٹ جاتی ہے. کیا حالت ہوتی ہے کافر کی جب اس کی روح کو جسم سے نکالا جاتا ہے. فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتَّى يَجْعَلُوهَا فِي تِلْكَ الْمُسُوحِ، وہ فرشتے جو آسمان سے آئے ہوتے ہیں وہ آنکھ جھپکنے کے وقت میں اس سے روح لے لیتے ہیں اور اس کھردرے کپڑے میں ڈال دیتے ہیں. وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَنْتَنِ رِيحِ جِيفَةٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، اور اس سے بدبوئیں آنی شروع ہو جاتی ہیں. دنیا کے اندر کوئی ایسا مردار نہیں جس کی اتنی بدبو ہو. فَيَصْعَدُونَ بِهَا، اور وہ روح لے کے جب چڑھتے ہیں آسمانوں کی طرف، فَلَا يَمُرُّونَ بِهَا عَلَى مَلَئٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوا مَا هَذَا الرُّوحُ الْخَبِيثُ، جب بھی وہ فرشتوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں یہ کون سی خبیث روح ہے. فَيَقُولُونَ، تو یہ فرشتے کہتے ہیں فلان ابن فلان بِأَقْبَحِ أَسْمَائِهِ التي كان يسمى بها في الدنيا، برا نام لے کے کہتے ہیں یہ فلاں بن فلان ہے جو دنیا میں بھی لوگ اس کا نام لیا کرتے. فَيُسْتَفْتَحُ لَهُ فَلَا يُفْتَحُ لَهُ، آسمان کا دروازہ کھلوانے کی درخواست کرتے ہیں، دروازہ نہیں کھولا جاتا. ثم قرأ لا تفتح لهم ابواب السماء، پھر اللہ کے رسول نے یہ آیت پڑھی ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. فیقول اللہ عز وجل، اللہ عز وجل فرماتے ہیں اکتبوا کتابہ فی سجین، اس کا نام سجین میں لکھ دو. فی الارض السفلی، سب سے نچلی زمین میں، ساتوں زمینوں کے نیچے جو قید خانہ ہے اس کو سجین کہتے ہیں. فتطرح روحہ طرحا، اور اس کی روح کو پٹخ دیا جاتا ہے. فتعاد روحہ فی جسدی، اور اس کی روح کو اس کے جسم میں واپس ڈالا جاتا ہے. وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ، دو فرشتے آتے ہیں. فَيُجْلِسَانِ، اور اسے بٹھاتے ہیں. فَيَقُولَانِ لَهُ، اور سوال کرتے ہیں مَن رَبُّكَ، تیرا رب کون ہے. فَيَقُولُ لَا أَدْرِي، کہتے ہیں مجھے علم نہیں ہے. فَيَقُولُ لَا أَدْرِي، یہ کافر کہتا ہے ہاں مجھے علم نہیں ہے. یہ ہاں کا معنی کیا ہے؟ كأنه يتذكر شيئا ولم يدكر، یاد کرتا ہے کہ یہ کیا ہے رب، لیکن اسے یاد نہیں آئے گا. پھر سوال کرتے ہیں فرشتے ما دینک، تیرا دین کیا ہے. پھر وہی جواب دیتا ہے ہاں لا ادری. پھر تیسرا سوال کرتے ہیں فرشتے ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، اس ہستی کے بارے میں بتائیے جو مبعوث کیا گیا تمہارے لیے. پھر وہ کافر کہتا ہے ہاں لا ادری. فینادی مناد من السماء، آسمان سے ندا آتی ہے ان کذب عبدی، اس نے جھوٹ بولا ہے. فافرشوہ من النار،
اس کے نیچے جہنم کی انگارے بچھا دو، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ، اور جہنم کا دروازہ کھول دو، فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا، جہنم کی وہ تپش آئے، وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ، اور اس کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے، حَتَّى تَخْتَلِفَ أَضْلَاعُهُ، یہاں تک کہ اس کی ہڈیاں ایک دوسرے کے اندر چلی جاتی ہیں، وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ قَبِيحُ الْوَجْهِ، اور ایک شخص آتا ہے جس کا چہرہ قبیح ہوتا ہے، قبیح الثياب، بہت برے لباس والا، منتن الريح، جس سے بہت بدبو آ رہی ہوگی، فَيَقُولُ أَبْشِرْ بِالَّذِي يَسُوءُكَ هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوعَدُ، خوش ہو جاؤ، یہ وہ دن ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا تھا کہ تمہیں اس دن کا سامنا کرنا ہے۔ فَيَقُولُ مَنْ أَنْتَ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَجِيءُ بِالشَّرِّ، کون ہو تم تو لگتا ہے کوئی برائی لے کے آئے۔ فَيَقُولُ أَنَا عَمَلُكَ الْخَبِيثِ، میں تیرا خبیث عمل ہوں۔ فَيَقُولُ رَبِّ لَا تُقِمِ السَّاعَةَ، پھر وہ کہتا ہے کافر، اے اللہ قیامت قائم نہ کر۔ کیوں کہتا ہے؟ یہ عذاب کے بعد قیامت کا عذاب پڑا ہے، قیامت تک پھر اسے عذاب سے دوچار کیا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس تفصیلی فرمان میں 3 باتیں کس وضاحت سے پیش کی گئیں کہ جب انسان نیک ہوتا ہے تو اس کی روح کو فرشتے آسمانوں کی طرف لے جاتے ہیں، اور جب بد ہوتا ہے اس کی روح کو 7 زمینوں کے نیچے اسے ڈال دیتے ہیں۔ نیک کو جب سوالات کے جوابات دینے کی اللہ توفیق دیتے ہیں تو اللہ ذوالجلال جنت کے بچھونے بھی بچھواتے ہیں اور جنت کے لباس بھی پہناتے ہیں، جنت کا دروازہ بھی کھلوا دیا جاتا ہے، اور بد انسان کے نیچے انگارے بچھائے جاتے ہیں اور جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تیسری بات بھی بیان کی، صحیح بخاری کی روایت ہے 3617، كان رجل نصرانيا، ایک عیسائی آدمی تھا، فاسلم، وہ مسلمان ہو گیا، وقرأ البقرہ وآل عمران، اس نے سورۃ البقرہ اور آل عمران پڑھی، فكان يكتب للنبي فعاد نصرانيا، تو وہ اللہ کے رسول کو لکھ کے دیا کرتا تھا لیکن دوبارہ ایک دن عیسائی ہو گیا۔ كان يقول ما يدري محمد الا ما كتبت له، اور وہ کہنا شروع ہو گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو میں لکھ کے دیتا ہوں وہی ان کے علم میں ہے اور انہیں کچھ پتہ نہیں۔ فأماته اللہ، اللہ نے اسے موت دے دی، فدفنوه، اسے لوگوں نے دفنا دیا، فأصبح وقد لفظته الارض، صبح ہوئی تو قبر نے اسے اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ فقالوا هذا فعل محمد واصحابه لما هرب منهم، تو عیسائی کہنے لگے لگتا ہے یہ کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا ہے جب اس نے ان کا دین چھوڑ دیا۔ نبشوا عن صاحبنا، جنہوں نے ان کی قبر کو کھود کے باہر نکال دیا، فالقوه فحفروا له فاعمقوا، انہوں نے دوبارہ اس کی قبر بنائی اور گہری بنائی، فاصبح وقد لفظته الارض، قبر نے دوبارہ اسے پٹخ دیا، قبر نے دوبارہ اسے باہر پھینک دیا۔ فقالوا هذا فعل محمد واصحابه نبشوا عن صاحبنا لما هرب منهم، یہ انہی کا ہی کام لگتا ہے، جب دین چھوڑا ہے تو انہوں نے ایسا کیا ہے۔ فألقوه خارج القبر فحفروا له وأعمقوا له في الأرض، انہوں نے اس کو باہر پھینکا ہے، تیسری مرتبہ پھر قبر انہوں نے کھودی، اور مستطاعوا، جتنی ان کی طاقت تھی گہرا کر سکتے تھے گہرائی میں گئے، فاصبح قد لفظته الارض، قبر نے تیسری مرتبہ بھی اسے باہر پھینک دیا۔ فعلموا انه ليس من الناس، ان کو پھر اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ لوگوں کی طرف سے نہیں ہے۔ فالقوه، اسی طرح اس کو چھوڑ کے چلے گئے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی یہ بات جو اللہ کے رسول کے بارے میں اور اس دور کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، صحیح بخاری کی روایت 3617، کس قدر بڑی حقیقت ہے کہ کس طرح اس عیسائی کو جو مسلمان ہونے کے بعد دوبارہ عیسائی ہوا تو زمین نے اسے 3 مرتبہ باہر پھینک دیا۔ یہ اللہ عز و جلال اور اس کے رسول کی بات سے بڑھ کے کوئی سچی بات نہیں ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے ان احادیث کی روشنی میں، وَمَذْهَبُ سَلَفِ الْأُمَّةِ وَأَئِمَّتِهَا أَنَّ الْعَذَابَ أَوِ النَّعِيمَ يَحْصُلُ لِرُوحِ الْمَيِّتِ وَبَدَنِهِ۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ سلف صالحین اور ائمہ کا یہ مذہب ہے کہ عذاب یا نعمت روح اور بدن دونوں کو ملتی ہے، وَأَنَّ الرُّوحَ تَبْقَى بَعْدَ مُفَارَقَةِ الْبَدَنِ مُنَعَّمَةً أَوْ مُعَذَّبَةً۔ جب روح بدن سے نکل جاتی ہے تو اس کے بعد بھی اسے نعمت بھی ملتی ہے اور عذاب بھی ملتا ہے۔ وَأَيْضًا تَتَّصِلُ بِالْبَدَنِ أَحْيَانًا فَيَحْصُلُ لَهُ مَعَهَا النَّعِيمُ أَوِ الْعَذَابُ۔ اور یہ بھی ہے، دلائل بتاتے ہیں کہ روح کو جسم کے ساتھ ملایا جاتا ہے اور نعمت جسم اور روح دونوں کو ملتی ہے، اور دونوں کو ہی عذاب ملتا ہے جب وہ کافر کی روح ہو۔ وَعَلَيْنَا الْإِيمَانُ وَالتَّصْدِيقُ بِمَا أَخْبَرَ اللَّهُ۔ ہم پر واجب ہے کہ ہم اس بات پر ایمان لائیں اور تصدیق کریں جو اللہ عز و جلال نے خبر دی ہے۔ اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورتی سے قبر کے عذاب کے متعلق ایک بات سمجھائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب انسان سو رہا ہوتا ہے تو نیند میں اسے لذت بھی محسوس ہوتی ہے اور تکلیف بھی محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح روح اور بدن کو لذت بھی محسوس ہوتی ہے اور تکلیف بھی محسوس ہوتی ہے۔ انسان سویا ہوتا ہے اور نیند میں وہ کیا دیکھتا ہے کہ اسے مار رہا ہے۔ انسان نیند کی حالت میں ہے، لیکن باوجود اس کے کہ وہ سویا ہوا ہے، سوئے ہوئے اسے خواب میں کیا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی شخص اسے مار رہا ہے۔ کوئی شخص جب وہ مارتا ہے اسے خواب کے اندر، اس کے بدن میں وہ تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور خواب میں ہی دیکھتا ہے کہ اسے کوئی چیز کھلائی جا رہی ہے، اور خواب میں ہی دیکھتا ہے کہ جو کھا رہا ہے اس کی لذت بھی محسوس کر رہا ہے، حالانکہ وہ سویا ہوا ہے۔ اور جو سویا ہوا ہے اس کے ساتھ جو سوئے ہوتے ہیں، ساتھ والی جگہ پہ ان کو کچھ خبر نہیں ہوتی کہ اسے کیا فیل ہو رہا ہے، کیا یہ کرا رہا ہے تو کیوں کرا رہا ہے۔ بس اوقات کچھ لوگ باتیں بھی سوتے ہوئے کرتے ہیں، کچھ لوگ اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، کچھ لوگ قرآن بھی پڑھتے ہیں، لیکن جو بیدار لوگ ہوتے ہیں ان کے علم میں نہیں ہوتا کہ ان کو کیا ہو رہا ہے، حالانکہ وہ زندہ ہے۔ زندہ انسان سو گیا اور نیند میں سب کچھ دیکھ رہا ہے، اور دوسرے زندہ انسان جو ان کے آس پاس چل پھر رہے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں یا سوئے ہوتے ہیں، ان کے علم میں نہیں ہوتا۔ سیم اسی طرح قبر کے معاملات ہیں۔ کچھ لوگوں کا شاید یہ ذہن ہوتا ہے کہ قبر کو کھولا مٹی تھی، کچھ بھی نہیں، میت تو حرکت بھی نہیں کر رہی تھی، تو عذاب کیسا؟ یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں جن کو اللہ اور اس کے رسول کی بات پہ یقین نہیں ہوتا۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات پہ یقین ہو تو پھر اسے ایمان بالغیب لانا پڑتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو بات کی ہے وہی سچی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے تو بد دعا کی تھی یہودیوں کے بارے میں، اور فرمایا تھا مَلَأَ اللَّهُ أَجْوَافَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا۔ اللہ تعالیٰ ان کے پیٹوں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ اور دوسرے روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں مَلَأَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَقُبُورَهُمْ۔ اللہ ان کے دلوں کو آگ سے بھر دے
اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو امت کو بات سمجھائی ہے، اسی بات کا خلاصہ پیش کرتے ہوئے ابن ابی العز بیان کرتے ہیں، وَقَدْ تَوَاتَرَتِ الْأَخْبَارُ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ثبوت عذاب القبر ونعیمہ لمن کان لذلک اہلا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ یہ احادیث ملتی ہیں کہ قبر میں عذاب بھی ہوگا اور نعمتیں بھی ہوگی۔ عذاب انہیں ملے گا جو عذاب کے مستحق ہیں، اور نعمتیں انہیں ملیں گی جو نعمتوں کے مستحق ہیں۔ وَسُؤَالُ الْمَلَكَيْنِ، اور دو فرشتوں کے سوالات کی باتیں بھی حدیث سے ہمیں ملتی ہیں۔ فَيَجِبُ اعْتِقَادُ ثُبُوتِ ذَلِكَ وَالْإِيمَانُ بِهِ، اور واجب یہ ہے ہر مسلمان پر وہ اس بات کا اعتقاد بھی رکھے اور اس پر ایمان بھی لائے۔ وَلَا نَتَكَلَّمُ فِي كَيْفِيَّةٍ، لیکن ہم اس کی کیفیت پہ بات نہیں کر سکتے کہ اس کی کیفیت کو اللہ کے رسول نے بیان نہیں کیا۔ إِذْ لَيْسَ لِلْعَقْلِ وُقُوفٌ عَلَى كَيْفِيَّتِهِ لِكَوْنِهِ لَا عَهْدَ لَهُ بِهِ، عقل وہاں تک پہنچ نہیں سکتی کیونکہ کوئی عقل وہاں جا کے واپس نہیں آئی کہ وہ آ کے بتا سکے۔ وَالشَّرْعُ لَا يَأْتِي بِمَا تَحِيلُهُ الْعُقُولُ، اور شریعت کوئی ایسی بات نہیں پیش کرتی کہ جو عقل کے لیے محال ہو، بل ان الشرع قد يأتي بما تحار فيه العقول، بلکہ شریعت بسا اوقات ایسا پہلو پیش کرتی ہے کہ عقلیں حیران اور دھنگ رہ جاتی ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ فإن عودة الروح إلى الجسد ليس على وجه المعهود في الدنيا، انسان کے جسم میں روح اس طرح نہیں لوٹائی جاتی جس طرح دنیاوی زندگی ہے، بل تعاد الیہ اعادہ غیر الاعادۃ المألوفہ فی الدنیا، بلکہ روح کیسے لوٹائی جاتی ہے وہ دنیا کی طرح نہیں، اس کی حقیقت کو بھی اللہ جانتے ہیں۔ یہاں یہ بات سمجھنا بھی ضروری ہے کہ جب انسان کی روح نکل جاتی ہے تو پھر اس کا ٹھکانہ کہاں ہوتا ہے؟ اس کو نعمت تو ملی جو نیک آدمی ہے قبر میں، اس کو عذاب تو ملے گا قیامت تک۔ جو بد انسان ہے، کافر ہے، منافق ہے، یہ دین میں شک کرنے والا ہے۔ یہی سوال شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا، اور سوال یہ تھا، انسان جب فوت ہو جاتا ہے اس کے جسم سے روح نکل جاتی ہے، اسے قبر میں دفنا دیا جاتا ہے، کیا روح جسم میں واپس آتی ہے یا روح کہاں چلی جاتی ہے؟ تو شیخ محمد بن صالح العثیمین نے جواب دیا تھا، انسان جب فوت ہو جاتا ہے اس کی قبر بنائی جاتی ہے، اسے جب قبر میں ڈال دیا جاتا ہے تو پھر اس کی روح اس کے جسم میں واپس لوٹائی جاتی ہے، اور اس سے رب، دین اور نبی کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔ جو صحیح سوال کا جواب دے دیتے ہیں، اللہ ذو الجلال نے انہی کے بارے میں فرمایا ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت۔ اور کافر اور منافق سے جب سوال کیا جاتا ہے، وہ کہتا ہے میرے علم میں نہیں، اور میں تو وہی بات کہتا ہوں میں تو وہی بات کہتا تھا دنیا میں جو لوگ کہتے تھے۔ لوگوں کی باتوں کے پیچھے چلنے والا ایسا ہی جواب دیتا ہے۔ پھر شیخ محمد بن صالح العثیمین فرماتے ہیں، یہ جو قبر کے اندر جسم میں روح کو لوٹانا ہے، اللہ عز و جلال ہی اس حقیقت کو جانتے ہیں، یہ حیات برزخیہ ہے، اس کی کنہ کے بارے میں ہم نہیں جانتے اور نہ ہمیں اس کی خبر دی گئی ہے۔ یہ غیب کے معاملات ہیں جس کے بارے میں ایمان لانا واجب ہے اور توقف کرنا واجب ہے کہ اس کی کیفیت کو نہ بیان کیا جائے، کیونکہ اللہ عز و جلال کا فرمان ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، جس کے بارے میں تمہارے پاس علم نہیں ہے مت اس کی کوئی ایسی حقیقت پیش کرو۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، سائر الاحادیث الصحیحہ المتواترہ
تمام صحیح حدیث اور متواتر حدیثیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں، تدل علی عود الروح الی البدن، کہ روح بدن کی طرف لوٹا دی جاتی ہے۔ اذا المسألة للبدن بلا روح قول قاله طائفة من الناس وانکرہ الجمہور، بعض لوگوں کا یہ ذہن ہے کہ بدن قبر کے اندر بغیر روح کے ہوتا ہے، لیکن جمہور نے اس بات کا انکار کیا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ سوال روح سے ہوتا ہے، بدن سے نہیں ہوتا، جو ابن میسرہ ابن حزم کا موقف ہے، لیکن حقیقت یہ ہے ایسا نہیں ہوتا، روح کو جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے ان دو باتوں کے بعد ایک تفصیل پیش کی ہے۔ اس بات کی تو احادیث نے بھی وضاحت دے دی کہ روح جسم میں لوٹائی جاتی ہے، اور روح اور جسم دونوں ہی اس نعمت کو محسوس کرتے ہیں اور دونوں ہی عذاب محسوس کرتے ہیں، لیکن نیک روح اور بد روح اس کا ٹھکانہ کیا ہوتا ہے؟ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ ارواح جو انسانی جسموں سے نکلتی ہیں ان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ اس کے بارے میں انہوں نے چند اقوال پیش کیے ہیں۔ آیا وہ جنت میں جاتی ہے نیک روح، یا جہنم میں، یا وہ جسموں میں لوٹا دی جاتی ہے یا نہیں لوٹائی جاتی؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک گروہ کا کہنا یہ ہے کہ مومنوں کی روحیں اللہ کے پاس چلی جاتی ہیں، جیسا کہ شہید کی روح جاتی ہے اور وہ جنت میں نعمتیں حاصل کرتی ہے، اسی طرح مومن کی روح بھی اسی طرح اللہ کے ہاں نعمتیں حاصل کرتی ہے۔ اور یہ موقف تھا سیدنا ابو ہریرہ اور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا۔ دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ نیک روح جو ہے اس کو جنت کے دروازے پہ پہنچا دیا جاتا ہے، جہاں سے جنت کی نعمتیں اسے ملتی رہتی ہیں، جنت کا رزق ملتا رہتا ہے، جنت کی ہوائیں وہ محسوس کرتا ہے۔ تیسرا گروہ کا کہنا ہے کہ جو مومنوں کی روح ہے انہیں قبروں میں ہی رکھا جاتا ہے اور قبر میں ہی اسے نعمتوں سے مالا مال کیا جاتا ہے اور سکون دیا جاتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا کہنا یہ ہے کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ روح کو بھیج دیا جاتا ہے، وہ جہاں بھی جانا چاہے وہ جا سکتی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کے بیٹے بیان کرتے ہیں کہ ارواح الکفار فی النار و ارواح المؤمنین فی الجنہ، کافروں کی روحیں تو جہنم میں چلی جاتی ہیں اور مومنوں کی روحیں جنت میں چلی جاتی ہیں، یہ ان کا ٹھکانہ ہے۔ صحابہ اور تابعین کی جماعت کا موقف یہ ہے کہ مومنوں کی روحیں یہ جابیہ جگہ پہ جاتی ہیں جو مصر کے قریب جگہ ہے، اور کافروں کی روحیں حضرموت یمن میں بئر برہوت ہے وہاں پہنچائی جاتی ہیں۔ کعب رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ مومنوں کی روحیں علیین 7ویں آسمان میں علیین کی جگہ پہ جاتی ہیں، اور کافروں کی روح 7ویں زمین کے نیچے سجین نامی جیل میں اسے قیدی بنا دیا جاتا ہے۔ اور ایک گروہ کا یہ موقف ہے کہ مومنوں کی روحیں سیدنا آدم علیہ السلام کی دائیں طرف جاتی ہیں اور کافروں کی روحیں بائیں طرف جاتی ہیں۔ امام ابن حزم کا موقف یہ ہے کہ اللہ عز و جل روحوں کو وہاں واپس لٹا دیتے ہیں جہاں انسان پیدا ہونے سے پہلے اس کی روح ہوتی ہے۔ لیکن ان تمام اقوال کو پیش کرنے کے بعد راجح موقف کیا ہے کہ عالم برزخ میں ہر روح کی جگہ الگ الگ اس کا تعین ہے۔ انبیاء کی ارواح جو سب سے بہترین جگہ پہ ہوتی ہیں اعلی علیین میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری لمحات میں فرمایا تھا اللہم الرفیق الاعلی، تو انبیاء اور رسل کی روحیں سب سے اعلیٰ درجے میں ہوتی ہیں۔
ابن رجب فرماتے ہیں اما الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام فلیس فیہم شک ان ارواحہم عند اللہ فی اعلی علیین، رہی انبیاء کی روحیں تو اس بارے میں کوئی بھی شک کی گنجائش نہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اعلی علیین میں جگہ دیتے ہیں۔ دوسری روحیں ہیں ارواح الشہداء، شہیدوں کی روحیں۔ شہید اللہ عز و جلال کے ہاں زندہ ہوتے ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں، لیکن کیسی زندگی ہے اس کی حقیقت بھی اللہ جانتا ہے اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ مسروق سوال کرتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کے بارے میں، تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ہم نے بھی اللہ کے رسول سے سوال کیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا ارواحهم فی اجواف طیر خضر لها قنادیل معلقہ بالعرش، شہیدوں کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے اندر ڈالی جاتی ہیں اور قندیلیں بنی ہوئی ہیں جن قندیلوں میں ان کو ڈال دیا جاتا ہے، وہ قندیلیں جو اللہ کے عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہیں، تسرح من الجنت حیث شاءت، وہ جنت کی جدھر چاہیں سیر کرتی پھرتی ہیں، ثم تأوی الی تلک القنادیل، اور پھر ان قندیلوں میں سیر کرنے کے بعد واپس آ جاتی ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت بھی اس بات کی وضاحت کرتی ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کی شرح میں ان الارواح باقیہ لا تفنا فینعم المحسن ویعذب المسیء، روحیں جب جسم سے نکلتی ہیں تو فنا نہیں ہوتی، جیسے کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ فنا ہی ہو جاتی ہیں، نہیں، نیک انسان کی روح کو نعمتیں ملتی ہیں اور بد انسان کی روح کو عذاب ملتا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما اصیب اخوانکم بأحد جعل اللہ ارواحهم فی اجواف طیر خضر ترد انہار الجنہ وتأکل من ثمارها وتأوی الى قنادیل من ذهب معلقہ فی ظل العرش۔ احد کے موقع پہ جو لوگ شہید ہوئے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان کی روحوں کو سبز رنگ کے پرندوں میں ڈال کے چھوڑ دیا گیا اور وہ جنت کی نہروں پہ جاتے ہیں، جنت کے پھل کھاتے ہیں اور پھر واپس قنادیل میں آ جاتے ہیں، اور یہ قندیلیں سونے کی بنی ہوئی ہیں جن کو اللہ کے عرش کے سائے میں رکھا گیا۔ فلما وجدوا طیب مأکلہم ومشربہم ومقیلہم قالوا، جب انہوں نے جو شہید ہوئے جنت کے کھانے اور جنت کے مشروبات اور جنت کے سکون دیکھا تو کہنے لگے من یبلغ عنا اخواننا ان احیاء فی الجنہ نرزق لیلا، کون ہے جو ہماری خبر ان پچھلوں کو جا کے دے کہ ہم تو جنت میں رزق دیے جاتے ہیں اور جنت میں نعمتیں دی جاتی ہیں، ولا یزہدوا فی الجہاد، تاکہ لوگ جہاد سے پیچھے نہ ہٹیں اور جنگ سے کترائیں نہ، تو اللہ عز و جلال فرمانے لگے انا ابلغہم عنکم، میں تمہاری طرف سے یہ بات ان تک پہنچاؤں گا۔ تو اللہ عز و جلال نے پھر یہ آیت نازل کر دی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، یہ گمان نہ کرو کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے کہ وہ مردے ہیں، نہیں، بلکہ وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ جب حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ بدر کے موقع پہ غلام تھے، ان کی والدہ آئی اور آ کے کہتی ہیں مجھے بتائیے میرا بیٹا حارثہ کہاں ہے، اگر تو وہ جنت میں گیا ہے شہید ہونے کے بعد تو میں صبر کر لیتی ہوں، اور اگر وہ کسی اور جگہ گیا ہے تو پھر آپ بھی دیکھیں گے کہ میں کیا کرتی ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اے حارثہ کی ماں، تم کیا سمجھتی ہو جنت ایک ہے؟ انہا جنان،
جنتیں تو بہت ہیں. وَإِنَّهُ فِي جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ وَإِنَّهُ فِي الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَى، وہ سب سے اوپر والی جنت میں ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا رأيت جعفر بن أبي طالب ملكا يطير في الجنة مع الملائكة بجناحين. میں نے جعفر بن ابی طالب کو دیکھا، اللہ نے اسے فرشتوں کے ساتھ فرشتہ بنا کے پر دیے اور وہ جنت میں اڑان بھر رہے ہیں. تیسرا درجہ مومنوں اور صالحین کی روحوں کا ہے. اللہ عز و جلال ان کو بھی پرندوں میں ڈال دیتے ہیں اور یہ جنتی درختوں پہ ان کو بٹھا دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے 2373، انما نسمۃ المؤمن طائر يعلق في شجر الجنہ حتى يبعثه اللہ الى جسده یوم یبعث. مومنوں کی روح کو اللہ عز و جلال جنتی درخت پہ کے بٹھا دیتے ہیں جب تک قیامت نہیں آ جاتی اور اسے واپس جسم میں نہیں لوٹایا جاتا، اس وقت تک وہ جنت کی نعمتیں لیتے رہتے ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں وَهُنَاكَ أَحَادِيثٌ عَلَى اجْتِمَاعِ الرُّوحِ وَالْبَدَنِ فِي نَعِيمِ الْقَبْرِ وَعَذَابِهِ. احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ روح اور بدن یہ دونوں ہی قبر کے اندر نعمتیں حاصل کرتے ہیں یا عذاب حاصل کرتے ہیں. اور کچھ ایسی احادیث ہیں جن میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ روح کو یہ نعمتیں ملتی ہیں اور جسم کو سکون کے ساتھ سلا دیا جاتا ہے. جیسا کہ دنیا میں انسان سوتا ہے تو روح اس کے نکال لی جاتی ہے، سیم اسی طرح قبر میں سوال و جواب کے بعد اسے پرسکون سلا دیا جاتا ہے اور روح کو نکال کے جنت کا مہمان بنا دیا جاتا ہے. اور کافر کے جسم کو عذاب سے دوچار کیا جاتا ہے اور اس کی روح بھی اس عذاب کو محسوس کرتی ہے اور برداشت کرتی ہے. چوتھا درجہ وہ لوگ جو اللہ کے نافرمان ہیں، ان کی روحوں کا کیا حال ہوتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہمیں اس کی وضاحت پیش کرتی ہے کہ جب اللہ کے رسول معراج پر گئے تو دیکھا ایک شخص کے ہاتھ میں لوہے کی سلاخ ہے، اس کی باچھوں کو چیرتا ہے، گدی تک لے جاتا ہے، آنکھوں میں ڈالتا ہے اور چیرتا ہوا گدی تک لے جاتا ہے. اور اللہ کے رسول کے پوچھنے پر بتایا گیا یہ وہ شخص ہے جو جھوٹ بولتا ہے، جس کا جھوٹ دنیا میں پھیل جاتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں ان تمام روحوں کے درجات ہیں جن کا تذکرہ آپ نے سنا. حدیث کے الفاظ ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، کچھ ایسی بھی روحیں ہیں جو جنت کے دروازے پہ ہیں. ایک قبہ ہے سبز رنگ کا جہاں انہیں رکھا جاتا ہے، رزق دیا جاتا ہے، صبح و شام ان کو نعمتیں عطا کی جاتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں کے متعلق بھی یہ بات بیان کر دی کہ کافروں کی جب روح نکلتی ہے تو کس طرح اس کو فرشتے جب لے کے جاتے ہیں اور آخر پھر کافروں کے جسم میں ڈال کے انہیں عذاب سے دوچار کیا جاتا ہے. بچوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ان کی روحیں تو جنت میں ہوتی ہیں، جیسا کہ علماء نے اس بات کی وضاحت کی. یہاں دو نکتے خصوصاً سمجھنے چاہیے کہ عذاب قبر سے دوچار ہونے والے لوگ کن گناہوں کی وجہ سے دوچار ہوتے ہیں. چغل خوری اور طہارت کا اہتمام نہ کرنا، اس سے انسان قبر کے عذاب میں مبتلا ہوگا. حدیث میں آتا ہے دو لوگوں کو قبر کا عذاب ہو رہا تھا، ایک چغل خور تھا اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا. تیسرا گناہ غیبت کرنے والا جو ہے اس کو بھی قبر میں عذاب ہوگا، جیسا کہ صحیح ترغیب کی روایت ہے 284. اور چغلی کرنے والا اور پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہ کرنے والا اس کو عذاب ہوگا، جو صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے. صحیح بخاری 216، صحیح مسلم 292. ایک چوتھی بات جس سے قبر میں عذاب ہوگا، مالی غنیمت میں خیانت کرنے والا. صحیح بخاری کی روایت ہے 6052.
اسی طرح 5واں گناہ ہے قرآن کو چھوڑ دینے والا اور فرض نماز میں کوتاہی کرنے والا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 4232، ایک فرشتہ پتھر اٹھاتا ہے اور انسان کے سر کو کچل دیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے معراج پہ دیکھا، پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ ہے یأخذ القرآن فیرفضہ وینام عن الصلاة المکتوبہ، یہ قرآن پڑھنے کے باوجود عمل نہیں کرتا اور فرض نماز کے وقت سویا رہتا ہے۔ اسی طرح 7واں گناہ جھوٹ بولنے والا بھی قبر میں پھنس جائے گا، جیسا کہ ابھی آپ نے حدیث سنی، صحیح بخاری کی روایت ہے 4232 کہ جو جھوٹ بولتا ہے فرشتے اس کی باچھوں میں سلاخ ڈال کے چیرتے ہوئے گدی تک لے جاتے ہیں، اس کی ناک میں ڈالتے ہوئے چیرتے ہوئے گدی تک لے جاتے ہیں، اور آنکھ میں وہ لوہے کی سلاخ ڈال کر اسے چیرتے ہوئے گدی تک لے جاتے ہیں۔ اسی طرح 8واں گناہ جو ہے زنا اور بدکاری، اس سے بھی انسان قبر کے عذاب میں مبتلا ہوگا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 4232، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقیقت بیان کی کہ ایسے مرد اور عورتیں جس طرح تنور بنا ہوتا ہے اس طرح ان کو ڈالا ہوا تھا، اور یہ وہ تھے جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے، اور آگ کی وجہ سے شور آ رہا تھا، دیکھا تو یہ وہ لوگ تھے آگ کے شعلے ان کو پکڑتے اور جلا کے راکھ کر دیتے۔ اسی طرح 9واں گناہ ہے سود کھانے والا، وہ بھی عذاب قبر میں پھنس جائے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 4232، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا ایک نہر تھی، جس نہر میں خون کی نہر تھی، جس میں ایک شخص تیرتا تیرتا جب آتا ہے کنارے پہ، فرشتہ اس کے منہ میں پتھر مارتا ہے اور یہ وہ ہے، پھر واپس چلا جاتا ہے، یہ ہے سود کھانے والا۔ اسی طرح وہ شخص 10واں انسان جو مظلوم کی مدد نہیں کرتا اور اسی طرح طہارت کا خیال نہیں کرتا، بغیر وضو کے ہی اللہ کی عبادت نماز پڑھتا ہے، اس کو بھی عذاب میں دے گا اگر توبہ نہیں کرتا۔ حدیث میں آتا ہے ایک شخص کو 100 کوڑے مارنے کا حکم ہوا، وہ روتا رہا، اللہ سے التجائیں کرتا رہا، ایک کوڑا رہ گیا۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 2774، جب اسے ایک کوڑا مارا گیا تو اس کی قبر آگ سے بھر گئی۔ وہ پوچھتا ہے علی ما جلدتمونی، مجھے کیوں مار رہے ہو؟ تو جواب دیا گیا تو مظلوم کے پاس سے گزرا، تو نے اس کی مدد نہیں کی اور تو نے ایک نماز بغیر وضو کے پڑھی تھی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 10 باتوں کا تذکرہ کیا ہے جو اختصار کے ساتھ میں نے پیش کی۔ آخری نقطہ کہ اس عذاب قبر سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے سورۃ الملک کی تلاوت سونے سے پہلے کیجیے، جیسا کہ صحیح الترغیب کی روایت ہے 1475 اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 1140، صحیح الجامع کی روایت ہے 3643، سورۃ تبارک ہی المانعۃ من عذاب القبر، جو سورۃ پڑھ لیتا ہے اللہ اسے عذاب قبر سے محفوظ فرمائیں گے، یہ سفارش کرے گی اور قیامت کو ضد کرے گی، اس وقت تک ضد کرتی رہے گی سفارش میں جب تک پڑھنے والے کو جنت میں داخل نہیں کروائے گی۔ عذاب قبر سے بچنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے انسان صدقہ کرے۔ صحیح ترغیب کی روایت ہے 865، ان الصدقہ لتطفئ عن اہلها حر القبور، صدقہ کرنے والوں کی قبروں کو ٹھنڈا کر دیا جاتا ہے اور قیامت کے دن صدقہ ہی سائبان بن جائے گا۔ اسی طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ اور لوگوں سے خیر خواہی کرنا، یہ 4 اعمال بھی انسان کو عذاب قبر سے محفوظ کروا دیتے ہیں، جیسا کہ صحیح موارد الظمآن کی روایت ہے 650۔ ایک 7واں عمل جس سے انسان عذاب قبر سے بچ سکتا ہے اللہ کی راہ میں پہرا دینا۔ مسند احمد کی روایت ہے جو شخص اللہ کی راہ میں پہرا دیتا ہے اللہ اسے عذاب قبر سے محفوظ کر دیتا ہے۔ 8واں عمل جس سے انسان عذاب قبر سے بچ سکتا ہے اللہ کی راہ میں شہید ہونا۔ یہ شہید ہونے والا اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ فرماتے ہیں، بلکہ اسے پہلا خون کا قطرہ گرتا ہے اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں
اور جنت کا ٹھکانہ اسے دکھا دیتے ہیں۔ جامع ترمذی کی روایت ہے 1663۔ اسی طرح جمعہ یا جمعے کی رات کو جو فوت ہوتا ہے اللہ اس سے بھی عذاب قبر سے بچاتے ہیں۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 5773۔ ما من مسلم يموت يوم الجمعہ او لیلۃ الجمعہ الا وقاه اللہ تعالی فتنة القبر۔ جو جمعے کے دن یا جمعے کی رات کو فوت ہوتا ہے اللہ اسے عذاب قبر سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ ایک 10واں عمل بھی ہے جس سے انسان عذاب قبر سے محفوظ ہو سکتا ہے۔ پیٹ کی بیماری میں اگر انسان فوت ہو تو اللہ اسے بھی عذاب قبر سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ پیٹ کی بیماری کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ سنن النسائی کی روایت ہے 2052۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یقتلہ بطن فلن یعذب فی قبرہ۔ پیٹ کی کسی بیماری کی وجہ سے جو فوت ہو گیا اللہ اسے قبر میں عذاب نہیں دیں گے۔ ایک 11واں طریقہ بھی ہے جس سے انسان قبر کے عذاب سے بچ سکتا ہے۔ دعا کرنی چاہیے۔ کون سی دعا؟ اللہم رب جبرائیل ومیکائیل ورب اسرافیل اعوذ بک من النار ومن عذاب القبر۔ اے جبریل اور میکائیل اور اسرافیل کے رب، میں عذاب قبر سے اور جہنم سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ سنن نسائی کی روایت ہے 5534۔ اللہ کے رسول نے حکم دیا استجیروا باللہ من عذاب القبر، اللہ عز و جلال سے عذاب قبر سے پناہ مانگا کرو۔ فإن عذاب القبر حق، قبر کا عذاب حق ہے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 932۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے 941، استعیذوا باللہ من عذاب القبر، عذاب قبر کے بارے میں پناہ اللہ سے مانگو۔ استعیذوا باللہ من عذاب جہنم، جہنم کے عذاب سے پناہ مانگو۔ استعیذوا باللہ من فتنة المسیح الدجال، دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ استعیذوا باللہ من فتنة المحیا والممات، زندگی اور موت کے فتنے سے بچنے کی اللہ سے پناہ طلب کرو۔ اور صحیح الجامع کی یہ روایت بھی ہے 942۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ عز و جلال سے عذاب قبر کی پناہ مانگا کرو۔ انہم یعذبون فی قبورہم عذابا تسمعہ البہائم، کافروں کو عذاب دیا جاتا ہے قبر میں جو عذاب بہائم جانور سنتے ہیں، چوپائے سنتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس بات کی تاکید کی کہ عذاب قبر کے بارے میں اللہ کی پناہ طلب کیا کرو۔ آخری بات، ایک 12واں طریقہ بھی ہے جس سے آپ عذاب قبر سے اور جہنم سے بچ سکتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سأل اللہ الجنت ثلاثا، جو 3 مرتبہ اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہے، کہتا ہے اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، قالت الجنہ، جنت بول کے کہتی ہے اللہم ادخلہ الجنہ، اے اللہ ان کو جنت میں داخل کر دے۔ ومن استجار من النار ثلاثا، اور جو 3 مرتبہ جہنم کے بارے میں پناہ طلب کرتا ہے اور کہتا ہے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہ مجھے جہنم سے بچا، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا۔ تقول النار، جہنم بول کے کہتی ہے اللہم اجر من النار، اے اللہ اسے جہنم سے بچا دے۔ اللہ عز و جلال سے دعا ہے اللہ عز و جلال ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق اپنی فکر، نظریہ، تصورات بنانے کی توفیق عطا فرما اور یقین کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے وہ سچ ہے۔ میری عقل وہاں تک سفر نہیں کر سکتی، جو بتا دیا ہے اس پر ایمان لانے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، عذاب قبر سے محفوظ فرما، اس کی گھاٹیوں کو آسان فرما اور اسے جنت کا باغیچہ بنا۔ الہ العالمین ایسے اعمال سے بچا جس سے عذاب قبر کا انسان مستحق بنتا ہے، اور ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما جس سے دنیا کی آزمائشوں اور قبر کے عذاب اور حشر کے عذاب سے محفوظ ہو جائیں، اور قیامت کے دن اپنے محبوب ہستی کا ساتھ نصیب فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین۔